DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری پاکستان نیوی اور ایئر فورس کے سینئر افسران کے ساتھ کچھ دیر بعد پریس کانفرنس کریں گے۔ میڈیا کو آپریشن بنیانم مرصوص کی تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا۔ اور پاک فضائیہ نے بھارت کے S-400 دفاعی نظام کو کیسے تباہ کیا، غیر ملکی دفاعی ادارے کی ڈاکیومنٹری سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق فضائی حملے میں JF-17 طیاروں نے حصہ لیا، J-10 طیاروں نے ریڈار جام کر کے تحفظ فراہم کیا، ہائپرسونک میزائلوں نے دشمن کے دفاعی نظام کو راکھ بنا دیا۔ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے امریکی صدر کی پیشکش خوشائند، ڈونلڈ ٹرمپ کی صورت میں پاکستان کو بہترین شراکت دار مل گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خیر مقدم، کہا اشروں سے پاکستان اور امریکہ قریبی شراکت دار رہے ہیں، دونوں ملکوں نے باہمی مفادات کے تحفظ اور عالمی امن کے لیے مل کر کام کیا۔ صدر ٹرمپ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو دوبارہ متحرک کر سکتے ہیں، جس سے نہ صرف تجارت اور سرمایہ کاری بلکہ تمام شعبوں میں پاک امریکہ تعلقات مضبوط ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا کوئی بھی حل سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ کوششوں میں امریکہ اور عالمی برادری کے ساتھ شامل ہونے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان اور بھارت جنگ بندی معاہدہ برقرار رکھیں، تمام مسائل بات چیت سے حل کریں۔ چینی وزیر خارجہ کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بھارتی ہم منصب جے شنکر کو فون، خطے میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے موقف کی تائید، کہا پاکستان نے امن و استحکام کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی خوشائند، مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات بات چیت سے حل ہونے چاہیے۔ اسلامی تعاون تنظیم کا بیان، اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے صدر کا اختلافات دور کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر زور۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کو سیز فائر معاہدے اور مذاکرات سے امن کی امید، کہا دنیا تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر ہے، چاہتا ہوں مزید خون خرابہ نہ ہو، یوکرین، روس اور غزہ میں بھی امن قائم ہونا چاہیے۔ مسلح افواج نے دشمن کا غرور کس طرح خاک پہ ملایا، جنگی جنون میں مبتلا بھارتی فوج کیسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی۔ ترجمان پاک فوج کچھ دیر بعد اہم پریس کانفرنس کریں گے، کامیابی کا احوال سنائیں گے۔ پاکستان کی عظیم فتح پر بھارت میں صفحہ ماتم، وزیر اعظم نریندر مودی سے جواب طلبی شروع۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کا وزیر اعظم کو خط، پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے اور جنگ بندی کی تفصیلات سے آگاہ کرنے کا مطالبہ۔ مودی کا دماغ کیسے ٹھکانے آیا، امریکی ٹی وی اندر کی کہانی سامنے لے آیا۔ حساس معلومات ملنے کے بعد امریکی نائب صدر نے بھارتی وزیر اعظم کو فون کیا، بتایا کشیدگی جاری رہی تو صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے۔ صحافی نک رابرٹسن کے مطابق پاکستان کی بھرپور جوابی کارروائی کے بعد بھارت مذاکرات پر مجبور ہوا۔ ترجمان محکمہ خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم سے کئی رابطے ہوئے، مذاکرات کے مزید ادوار کا اہتمام اور عمل درآمد کروا رہے ہیں۔ ازلی دشمن کے خلاف عظیم فتح پر پوری قوم رب کے حضور سر بسجود۔ آپریشن بنیانم مرصوص کی کامیابی پر ملک بھر میں آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ لاہور میں لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی، فضا میں اللہ اکبر کی صدائیں۔ کراچی، کوئٹہ، اسلام آباد، پشاور میں بھی ریلیاں۔ مسلح افواج کو زبردست خراج تحسین۔ آزاد کشمیر میں فوجی جوانوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور۔ سکھر، DI خان، ننکانہ صاحب میں مسیحی برادری کا اظہار یکجہتی۔ ملتان، فیصل آباد، ایبٹ آباد، جھنگ، ساہیوال سمیت دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں بھی ریلیوں کا اہتمام۔ بچوں کا جوش و جذبہ مثالی، وطن کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کا عزم۔ تباہی کے بعد مودی سرکار کی چیخیں واشنگٹن تک پہنچ گئی۔ مسلح افواج نے بزدل دشمن کو ناخون چنے چبوا دیے، مذاکرات سے انکاری دشمن دوبارہ میز پر آ گیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا ناروال میں ریلی سے خطاب، بھارت کو دھول چٹانے پر وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا مسلح افواج کو خراج تحسین، کہا پاک فوج نے دشمن کا غرور خاک میں ملا کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پاک فوج نے دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ شاہینوں نے دنیا کو بتا دیا پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں پاکستان کی قیادت مخلص، قوم متحد اور افواج پاکستان ناقابل شکست ہیں۔
ایسا پاکستان بنائیں گے جسے دشمن میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری بولی، پاک فوج نے اکھنڈ بھارت کے خواب کو مٹی میں ملا دیا، شاہینوں نے رافیل طیارے گرائے، فرانس اب دنیا کو جواب دیتا پھر رہا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود بھارت کی بزدلی اور مکاری، راولا کوٹ اور بھمبر آزاد کشمیر میں گولہ باری، 2 شہری زخمی ہو گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کچھ علاقوں میں بھارت کی طرف سے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ پاک فوج ذمہ داری اور تحمل کے ساتھ حالات سے نمٹ رہی ہے۔ کشیدگی کے باعث متاثر ہونے والا فلائٹ شیڈیول معمول پر نہ آ سکا، ملک بھر میں 150 پروازیں منسوخ۔ بھارت کا ننکانہ صاحب پر ناکام ڈرون حملہ، سکھوں کے خلاف اعلان جنگ، بھارت کو معاشی طور پر تباہ کر دیں گے۔ سکھ فار جسٹس کے سربراہ نے مودی سرکار کو صاف صاف بتا دیا، کہا بزدل فوج نے مساجد پر بھی میزائل حملے کیے، بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے تک خالصان تحریک جاری رہے گی۔ پاکستانی شہداء کے ورثاء کے لیے 35 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ پر پابندی عائد، بنگلہ دیشی حکام کے مطابق پابندی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت لگائی گئی۔ طلبہ تحریک کے دوران مارے گئے مظاہرین کے مقدمات کا فیصلہ ہونے تک پابندی برقرار رہے گی۔ شیخ حسینہ کا ساتھ دینے والی دیگر جماعتیں بھی تحقیقات کا سامنا کریں گی۔ جوہری پروگرام پر امریکہ ایران مذاکرات کا چوتھا دور، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف کا مسقط میں ڈیرا۔ ماہرین کے مطابق واشنگٹن کا سخت موقف کسی بھی نتیجے تک پہنچنے میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ امریکی صدر دورہ سعودی عرب میں اہم اعلان کر سکتے ہیں، سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ فلسطینی میڈیا کا دعویٰ کہ ڈونلڈ ٹرمپ آزاد فلسطین کو تسلیم کر لیں گے، خلیجی ممالک میں بحث چھڑ گئی۔ صدر ٹرمپ کے دورہ سعودی عرب کے دوران گلف سمٹ کا بھی انعقاد کیا گیا۔ روس نے یوکرین کو براہ راست بات چیت کی پیشکش کر دی۔ 3 روزہ جنگ بندی کے بعد صدر پیوٹن کا خطاب، کہا ماسکو 15 مئی کو استنبول میں بات چیت کرے گا، امید ہے مذاکرات سے دیر پا امن اور جنگ کی بنیادی وجوہات کا خاتمہ ہوگا۔ ترکی اس سے پہلے بھی روس اور یوکرین کے درمیان ثالثی کر چکا۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کی جلد بحالی کا امکان، پاک بھارت سیز فائر کے بعد پی ایس ایل انتظامیہ کا فرنچائزی سے رابطہ، سی ای او پی ایس ایل سلمان نصیر کی تیار رہنے کی ہدایت، کہا غیر ملکی کھلاڑی جہاں ہیں وہیں رک جائیں، کھلاڑیوں کو واپس لانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور ماں، وہ لفظ جو سنتے ہی سکون اور راحت کا احساس ہو۔ ماں وہ شفیق سایہ جو اولاد کو ہر دکھ سے بچانے کے لیے اپنا سکون قربان کر دیتی ہے۔ دنیا کے سب سے بے لوث رشتے کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن مدرس ڈے آج منایا جا رہا ہے۔ ماں کی قربانیاں اور دعائیں زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ۔